نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے احباب نے جو پریشان ہیں مختلف زخموں کی کیفیت میں، مختلف کٹس کی کنڈیشن میں، یا ان کا کام ایسا ہے کہ ان کو کٹس ویلیو بہت زیادہ لگتی ہے۔ اب ایک صاحب نے کہا کہ دوسروں ساروں کے زخم جلدی جلدی صحیح ہو جاتے، میرا صحیح نہیں ہوتا، بیرون ملک ملازمت ہے۔ تو وہ احباب جن کو کٹس لگتے ہیں اور جلدی صحیح نہیں ہوتے، یا جن کو زخم کی ایک پرانی کیفیت زخم کوئی بھی ہو، اور اسی طریقے سے خصوصاً وہ احباب جو شوگر کے ابتدائی زخموں کو فیس کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ان تمام کیفیت میں ایک چیز بہت اچھا کام کرتی ہے، مگر سمجھ لیجئے گا، جذبات میں نہیں آنا ہے۔ وہ ہوتی ہے لال پھٹکری۔ لال پھٹکری کو پرانے زمانے میں ہیئر ڈریسر جتنے بھی ہوتے تھے، وہ جناب علی آپ کی شیو کرنے کے بعد وہ پھٹکری لے کے لال یا سفید جو بھی ان کے ہاتھ میں آتی تھی وہ مل دیتے تھے، تو اس سے کافی جلن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک اچھا پراپر طریقہ یہ ہے نہیں۔ ایک اچھا پراپر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی زخم ہو، کوئی بھی کٹس ویلیو ہو، اور شوگر کا ابتدائی زخم ہو، ٹھیک ہے نا، ابتدائی ہو، بنیادی طور پر شروعاتی کیفیت کا دور ہو، تو وہ مسئلہ اس سے نمٹ جاتا ہے۔ ایون کہ بواسیر کے مسے، بواسیری مسے، بواسیری ظاہری زخم، ایک تو اندرونی زخم ہے جو اندر سے ریکٹم سے بڑی آنت سے چلا آ رہا ہے، وہ تو دوا علاج سے چلا جائے گا، لیکن جو ظاہری زخمی کیفیت ہے، ان تمام کیفیت میں پھٹکری جو ہے پہلے بھوننی ہے۔ ہاں، ڈائریکٹ پیس کے لگاؤ گے تو اتنی جلن ہوگی، اتنی جلن ہوگی کہ نانی دادی یاد آ جائیں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کو پھلانا ہے پہلے، تو پھٹکری کو جتنی بھی آپ لے لو، آپ لال پھٹکری، ریڈ ایلم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور شب احمر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے آپ نے کیا کیا، کوٹ پیس کے توے میں اس کو آگ دے دیں۔ آگ دے دیں گے تو پھول کے پانی ہو جائے گی، جب پانی ہو جائے فوراً آگ بند کر دیں، یہ دوبارہ سوکھ جائے گی۔ جب یہ دوبارہ سوکھ جائے تو اس کو کھرچ کے اتار لیں، ٹھیک ہے نا، کھرچ کے اتار لیں اور اس کو پیسیں، اس کو باریک ترین پیسیں۔ اب یہ پیسنے کے بعد یہ دانے دانے نہیں ہوگی، یہ روئی کی طرح ہوگی، یہ بن گئی کام، یہ ہو گیا کام۔ کیونکہ اگر آپ اس کو آگ نہیں دیتے، اس کو پھلاتے نہیں اور ڈائریکٹ پیس لیتے، تو یہ جہاں بھی لگے گی، خصوصاً بواسیری علاقے میں آپ نے لگا دیا تو یہ تو چیخیں نکلوا دیتی ہے آپ کی۔ تو اس لیے جب آپ نے اس کو بھون لیا آگ میں اس کو پگھلا لیا، تو پھر جناب علی اب آپ نے اس کو پیس کے سنبھال کے ڈبے میں رکھ لیں۔ یہ 40 سال تک خراب نہیں ہوتی، ہاں، اور ایکسپائر بھی نہیں ہوتی اگر آپ نے صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اس کو کھلا اوپن گلی میں رکھ دیا تو پھر تو ضائع ہو جائے گی۔ ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھا ہوا ہے تو یہ 40 سال تک خراب نہیں ہوتی، اس کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو اور بھی فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ پاکستان سے باہر آپ، اپنے ملک سے باہر آپ کہیں ہیں اور ایک ڈرم پانی آپ کو سیدھا کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانا ہے، پانی بہت گدلا ہے، پانی گدلا بہت ہے، تو ایک ڈرم پانی 100 لیٹر، تو 100 لیٹر میں یہ جو پھٹکری آپ نے پھلا کے خوردن میں ایک چیز لے کے جانی ہے، انسانی علاج میں لے کے جانی ہے، تو پھر پھٹکری پھولی ہوئی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک ڈرم میں آپ نے ایک چٹکی بھی گھماتے ہوئے ڈال دی نا پھٹکری، صبح دیکھیے گا پورا 100 لیٹر پانی کا سارا کچرا نیچے بیٹھا ہوا ہوگا، پانی بالکل نتھرا ہوا ہوگا، اتنا نتھرا ہوا صاف ستھرا شیشے کی طرح ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو جو پھٹکری ڈالی تھی وہ بیٹھ گئی نیچے جا کے، بے فکر ہو جاؤ، پانی صاف ہے، اب اس کو دھو لو منہ۔ کہیں شادی میں جانا ہوتا ہے تو منہ دھونا پڑتا ہے نا آدمی کو، شادی میں جانا ہے، موت میت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو منہ دھو کے جاؤ گے نا، ایسے تو نہیں جاؤ گے۔ تو یہ پانی سے منہ بھی دھو سکتے ہو، اس پانی کو پی بھی سکتے ہو، اس سے کھانا بھی پکا سکتے ہو، اس سے سب کچھ کر سکتے ہو، جو دل میں آئے کر لو، ٹھیک ہے۔ آخر میں جب پانی ختم ہو رہا ہوگا، اینڈ میں اتنا کچرا ہوگا، وہ اٹھا کے پھینک دینا۔ تو پھٹکری کچرے کو کیا کرتی ہے، گھماتے ہوئے نیچے بٹھا دیتی ہے، تہہ نشین کر دیتی ہے اس کو، تو اوپر کا پانی نتھرا ہوا صاف ستھرا مل جاتا ہے، گدلے سے گدلا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اس پینے میں اگر پھٹکری آپ نے بریاں کر کے ڈالی تھی تو اس پانی میں پھٹکری کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، وہ پھٹکری خود بھی بیٹھتی ہے اور کچرے اور گدلے پن کو بھی بٹھاتی ہے، صحیح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے پانی وہ لوگ فلٹر کر سکتے ہیں جو اپنے گھروں سے دور کسی آبادی میں نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں اور کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو پھٹکری کا پاؤڈر ہے، یہ کسی بھی زخم پہ، کٹس پہ آپ ہلکا سا بھی اس کو 1-2 دفعہ ٹچ کر لیں گے
تو یقین کریں کہ وہ خشک ہو جاتا ہے، اور وہ والا خشک نہیں ہوتا جو سفید پھٹکری سے خشک ہوتا ہے۔ سفید پھٹکری اگر خشک کرے گی تو پتھر بنا دے گی اس جگہ کو۔ لال پھٹکری جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، جو بریاں کر کے لگانی ہے، یہ خشک کرتی ہے تو ٹیشو اپنے نارمل فارم میں ہی رہتا ہے، ٹیشو ہارڈ نہیں ہوتا، ٹیشو پتھر کی طرح نہیں ہوتا، صحیح، پیچز نہیں آتے اس کے اوپر، پیچز سفید پھٹکری سے آتے ہیں، میں لال پھٹکری کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے شوگر کی ابتدائی زخمی کیفیت ہے تو اس میں بھی محض آپ نے ایک چٹکی پھٹکری جو ہے وہ پانی میں ڈالی اور پانی کو ہلا کے اس کا اسپرے مار دیا تو اس سے بھی بہت اچھا ترین کام ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ آپ نے حجامہ کیا کسی کا، آپ کے پاس پائیوڈین نہیں دستیاب ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حجامے کے بعد آپ نے ایک چٹکی لال پھٹکری جو ہے وہ ایک بڑی چٹکی 1 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو ہلا لیا اور ہلا کے اسپرے مار دیا حجامے والے پوائنٹ پہ جہاں جہاں آپ نے حجامہ کیا ہے، تو یقین کریں بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے، بہترین اینٹی انفیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نیچرل جیل جو بلڈ میں ہونی چاہیے جو زخم کو سکھاتی ہے اس کو فوراً جناب علی ایکٹیو کر دیتی ہے اور آپ کا زخم پورے شکتی شمتا کے ساتھ پورے نشانوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے نشانات بھی غائب ہو جاتے ہیں، جی بالکل پکی بات، نشانات نہیں رہتے پھر بعد میں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، لال پھٹکری معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بواسیر کے مسوں پہ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب علی ہمارے بواسیری تکلیف تھی، ہم نے ایک معالج سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا پھٹکری لگا دو، اس معالج کو اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے، اس نے پھٹکری کیا لگوائی، میرا بھیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بھائی صاحب غلطی یہ ہو گئی کہ پھٹکری لگے گی تو ٹھیک ہے، لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ بریاں کر کے نہیں لگائی آپ نے۔ اگر اس کو بریاں کر کے لگا لیتے بھائی محترم تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی اور جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی تدبیر کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی تدبیر سے بڑا زہر بھی قابل علاج ہو جاتا ہے، قابل مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ ہے بھی بہت سستی، 60-70 روپے کلو ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے یہ 1 کلو نہیں تو آدھا کلو پنساری سے اس کے ٹکڑے لے کے اس کو بریاں کر کے پیس کے چھان کے گھر میں حفاظت سے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کے والوں گھر میں بھی چھوٹے موٹے کٹ لگتے رہتے ہیں، چھوٹا موٹا انفیکشن ہوتا رہتا ہے، دانے ہو گئے، دانے ہوتے رہتے ہیں، پیپ والے دانے ہو گئے، پیپ والے دانے میں بہت زبردست چیز ہے یہ، پیپ والا دانہ سوزا کی زہر ہے، لال پھٹکری سوزا کی زہر کی موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہ لگے گی، بواسیری دانوں پہ لگے گی، بواسیری مسوں پہ لگے گی، بواسیری مسوں پہ ڈائریکٹ ٹچ کریں گے چند دن تو وہ سوکھ کے غائب ہو جائیں گے، اور زخم دے رہے ہیں خون دے رہے ہیں تو وہ خشک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت، صرف 60-70 روپے کلو لے لو، بنا کے گھر میں رکھ لو، بعد میں دعائیں دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔